رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیرے لیے تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں تخلیق آدم کے اعلان کا ذکر فرمایا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم یاد کرو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ظہور سے پہلے ہونے والے واقعات کی یاد دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ محبوب ان کو یاد کرو، جیسا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کے سچے اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو بے شک وہ مخلص اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم علیہ السلام کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو۔ تو حضرات گرامی یہ چند آیات بطور مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وگرنہ قرآن کریم میں اس مضمون کی بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو پہلے علم میں ہو، جو بات پہلے بتا دی گئی ہو یا دکھا دی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ واقعات کو بار بار ذکر کر کے فرمایا کہ محبوب یاد کرو، اور ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، تب ہی تو یاد دلائے جا رہے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نبیوں کے بعد میں ہوا، مگر آپ کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرات گرامی اس ارشاد خداوندی پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے حسین انداز سے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے۔ محبوب یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں رب نے فرشتوں سے کہا، بلکہ فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ یہاں سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا پکار رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے،
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت دیکھو کہ کل کائنات کہہ رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب میں تیرا رب ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے ارواح کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارا جہان کہے میرا رب اور میں کہوں میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تحقیق میں زمین میں ایک نائب، اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا اعلان فرمایا، خلافت کا اعلان فرمایا۔ اعلان خلافت جنہیں سنایا گیا وہ کتنے فرشتے تھے؟ صاحب تفسیر روح البیان نے روایت نقل فرماتے ہیں کہ انسان جنوں کی تعداد کا 10واں حصہ ہے، پھر انسان اور جن مل کر خشکی کے جانوروں کے 10واں حصہ ہے، انسان، جن اور خشکی کے جانور مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور پھر یہ سب مل کر پانی کے جانوروں کے 10واں حصہ ہے۔ انسان، جن، خشکی کے جانور، پرندے، دریائے مخلوق مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور پھر ساری مخلوق مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ 7ویں آسمان تک یہ ترتیب ہے، پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں کم ہے، پھر یہ تمام فرشتے مل کر عرش الہی کے ایک پردے کے فرشتوں کے 10واں حصہ ہے، اور عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوق عرش اعظم کے گرد گھومنے والے فرشتوں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ دریا کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے، اور ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور ہر لمحہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرشتوں کی اصل تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی اس عظیم جماعت میں سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا، جو کہ یقیناً پرعظمت ہے۔ یہ شرف آدم بھی ہے اور عزت اولاد آدم بھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ یہ تاج کرامت بھی ہے، عظمت آدمیت بھی ہے۔ باپ کی عزت ساری اولاد کے لیے باعث فخر ہوتی ہے۔ عزت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے شرافت اور بزرگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور انہیں خلافت دینے کا مشورہ نہیں فرمایا، اور نہ ہی ان سے کوئی اجازت نامہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اسے فرشتوں سے مشورہ کرنے یا اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تحقیق میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ ایک خبر ہے جو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے دی جا رہی ہے۔ الفاظ میں یہ مذکور نہیں کہ بتاؤ میں فرشتوں اس میں تمہاری کیا رائے ہے، پیدا کروں یا نہ کروں، نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ قدرت کا اعلان فرما دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جیسے اگر کسی بادشاہ کی آنا ہو تو اس کے آنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ تم سب ان کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پیدائش آدم سے پہلے تمام فرشتوں میں اعلان کرا دیا کہ تم بھی میرے خلیفہ کی تعظیم و توقیر کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ تو حضرات گرامی، خلیفہ کے معنی ہے پیچھے آنے والا، نائب، جو کسی کے بعد آئے اور اس کی جگہ کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت موجود ہے، اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔
دوسرا خلیفہ بنتا ہے جب کوئی سلطان یا بادشاہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کا نائب بنایا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو حی قیوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہیں بلکہ مخلوق خدا کو خلیفہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے واسطہ وسیلہ اور ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان کو حاصل کر سکے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء و رسول کی جلوہ گری ہوئی وہ سب خلیفۃ اللہ تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور ارشادات سے مخلوق کو علم ہو سکے. سب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب تھے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم ہیں. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِهُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. حضور آفتاب فضل الہی ہیں اور تمام انبیاء کرام اس آفتاب نبوت سے نور حاصل کرنے والے ستارے ہیں جو لوگوں کو زمانہ تاریک میں ہدایت کی روشنی دکھاتے رہے. تو حضرات گرامی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ کیا ایسا خلیفہ بنائے گا جن کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوگا اور خون ریزیاں ہوں گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوح محفوظ پر انسانوں کا حال ملاحظہ فرما چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرما دیا تھا اور وہ انسانوں کی عادت سے خبردار ہو چکے تھے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات کا حال ملاحظہ کر چکے تھے. ان میں غصہ اور شہوت کا عنصر تھا. انہوں نے زمین پر فساد خون ریزیاں کی اور یہ عنصر انسان میں موجود تھے. اسی لیے فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ فساد اور خون ریزیاں کرے گا. اے اللہ اگر انسان کو پیدا کرنا اس لیے ہے کہ تیری تسبیح کرے تو نحن نسبح بحمد ونقدس لک. ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں, تیری تعریف کریں گے, تیرا شکر گزار بجا لائیں گے. اے اللہ اگر تو نے خلافت عطا کرنا ہے تو اس سے ہم کو سرفراز فرما دے, یہ تیرا کرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اے فرشتوں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان بڑا فرق ہے اس لیے کہ وہ میری خلافت کے حقدار ہے. تم کامل عابد ہو, وہ کامل عالم ہے اور عالم کی شان عابد سے زیادہ ہے. عابد کے لیے محراب و مسجد ہے اور عالم کے لیے تاج و تخت ہے. تمہارا تعلق عالم ارواح سے ہے اور ان کا تعلق عالم اجسام سے اور عالم ارواح دونوں سے ہوگا. تمہاری عبادت تمہاری غذا ہے اور ان کی عبادت اختیاری ہوگی. تمہیں عبادت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں, انہیں عبادت سے روکنے والی ہزاروں رکاوٹیں ہوں گی اور وہ ان رکاوٹوں سے گزر کر میری عبادت کریں گے اور ان کا ایک سجدہ تمہاری عمر بھر کی عبادت سے افضل ہوگا. تم گناہ نہیں کرتے اور تم سے ہماری شان ستاری و غفاری کا ظہور نہیں ہو سکتا. وہ گناہ کریں گے اور ہم پردہ ڈال دیں گے تو ہماری شان ستاری کا ظہور ہی ہوگا. وہ توبہ کریں گے تو ہماری شان غفاری کا ظہور ہوگا. البتہ انسان میں عنصر صحبت اور غصہ ہوگا, مگر جب وہ میری رضا کے تحت ہوگا تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اے فرشتوں ان میں فاسق اور فاجر بھی ہوں گے, عابد و زاہد بھی ہوں گے, متقی پرہیزگار بھی ہوں گے, وفادار بھی ہوں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ عظمت ہے کہ انہی میں احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا. تم میں کوئی صرف قیام کرتا ہے, کوئی رکوع کرتا ہے, کوئی سجدہ کرتا ہے اور ان کی نماز میں سب کچھ ہوگا. وہ بھوک سے روزے دار ہو جائیں گے, وہ سفر سے حاضی ہو جائیں گے, قرآن کی تلاوت سے قاری ہو جائیں گے, میدان جہاد میں غازی ہو جائیں گے, عدالت اسلام میں قاضی ہو جائیں گے اور رخ محبوب سے صحابی ہو جائیں گے. اور انسانوں کے وسیلے سے اے ملائکہ تمہیں فضیلت نصیب ہو جائے گی. کوئی حامل وحی ہو کر فرشتوں کا سردار ہو جائے گا, کوئی میدان جہاد میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کرنے سے اعزاز پائے گا, کوئی کاتب اعمال ہوگا. انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو حضرات گرامی
मुफस्सिरीन کرام نے روایت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، زمین سے ہر قسم کی مٹی، سفید، سیاہ، سرخ، کھاری مٹی، نرم، خشک، ایک مٹھی بھر کر اٹھا کر لے آؤ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر مٹی کو اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو زمین نے عرض کیا کہ یہ مٹی تم کس لیے اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اس سے قالب آدم کو تیار کیا جائے گا۔ یہ سن کر زمین نے فریاد کی کہ میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں، مجھے نہ لے کر جائیے، اس لیے کہ اگر میری مٹی سے انسان بنایا گیا تو میرا کچھ حصہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی کو نہ اٹھایا اور خالی واپس لوٹ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، زمین نے تیرے نام اور عزت کا واسطہ پیش کیا اور میں مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خالی واپس آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا، تو آپ زمین سے مٹی کو اٹھانے لگے تو زمین نے فریاد کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، اس لیے تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تیری فریاد و پکار کو سن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ آپ خاک اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اس روز سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد یہ کام ہو گیا، کیونکہ مٹی سے جدا انہوں نے کیا، اب مٹی کو مٹی سے ملانا بھی انہی کا ذمہ داری ہو گیا، یعنی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حکم سپرد کر دیا گیا۔ تو حضرات گرامی، چنانچہ جب روح قالب میں داخل ہوئی تو ابھی سر میں ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمکم اللہ، اور یہی اب سنت ہے۔ اور جب روح کمر تک پہنچی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، اس لیے کہ ابھی جسم کے نیچے والے حصے میں روح داخل نہیں ہوئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من اجل، کہ آدمی جلد باز بنایا گیا ہے۔ جب تمام قالب میں روح داخل ہو گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، یہی الفاظ تمہاری اولاد کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، میری اولاد کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پشت دست قدرت پھیر کر ساری روحیں باہر نکال کر آدم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صرف نام ہی نہیں بتائے، بلکہ ان چیزوں کی حقیقتیں، حیثیتیں، فوائد، نقصانات اور ان کے استعمال کا طریقہ، غرض کے سارے معاملات بتا دیے۔ صرف نام بتانے سے علم کامل نہیں ہوتا، اس سے مقصود خلافت بھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ علامہ آدم الاسماء کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے ہر زبان میں نام سکھا دی، یعنی ہر قسم کی زبان، کھانے پینے کے نام، حیوانات، جمادات، نباتات، قیامت تک پیدا ہونے والی جانور، مخلوقات، شہر، بستیوں، ملکوں کے نام، فرش و فلک کی جملہ مخلوقات کی اسماء، غرض کے دنیا و آخرت کی تمام اشیاء کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا۔ تو اس مقام پر صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا۔ کتنے؟ 700,000 زبانوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو جو آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہے،
دونوں عالم کے سردار ہیں، ان کے علم کی کیا شان ہوگی؟ قرآن کریم نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان یوں بیان فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ تو اس آیت مقدسہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کثرت وسعت کو اس شان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اے پیارے آقا دنیا و آخرت آپ کے جود و کرم سے ہے، اور علم لوح و قلم آپ کے معلومات کا ایک جز ہے۔ اور اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کرنے کے بعد ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر تمام اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پس فرمایا اے فرشتو تمام اشیاء کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تمہارا دعویٰ تھا نحن نسبح بحمد ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ملائکہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کامل تسبیح کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم کامل عابد ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ کامل حمد وہی کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات سے واقف ہو، پورا شکر وہی کر سکتا ہے جو ساری نعمتوں کو خبر رکھتا ہو کہ اے فرشتوں تم تو ہماری نعمتوں کے ناموں کا بھی تمہیں علم نہیں، تو شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اے فرشتوں اگر تم کامل عابد ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تمام ملائکہ نے عاجزی کرتے ہوئے عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بولے کہ پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے اپنے اظہار عاجزی سے پہلے وہ کلمہ استعمال کیا جو بوقت توبہ استعمال ہوتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار ہو سکے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سبحانک تبت الیک، حضرت یونس علیہ السلام نے سبحانک انی کنت من الظالمین، تو فرشتوں نے بھی معذرت والا الفاظ استعمال کیا تاکہ رحمت خداوندی کی برکات حاصل کر سکے۔ جب فرشتوں نے اظہار عاجزی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا کہ اے آدم بتا دو انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو حضرات گرامی، جب آدم علیہ السلام کا علم تمام فرشتوں پر ظاہر ہو گیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، جن میں شیطان بھی اپنی عبادت و تقوی کی وجہ سے رہتا تھا، حکم فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین، اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نافرمانی کی اور غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تو سب کے سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ سجدہ کی دو قسم ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ اور سجدہ تعبدی یہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق و مالک مان کر اس کے سامنے جھکے، اور سجدہ تعظیمی یہ ہے کہ کسی کو صرف بزرگ جان کر اسے سجدہ کرے۔ اور سجدہ تعبدی خدا کی سوا کسی دوسرے کو کرنا یہ شرک ہے،
یہ کسی بھی دین میں جائز نہ تھا نہ ہے، اور سجدہ تعظیمی پہلی امتیوں میں جائز تھا، پھر ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ جیسا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو حضرات گرامی، تو میں بیان کر رہا تھا کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس لعین نے سجدہ نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ ابلیس نے جواب دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو شیطان نے اپنی فضیلت کی دلیل یہ دی کہ آگ کو جب جلایا جائے تو اس کا شعلہ اوپر جاتا ہے، اور مٹی کو جب پھینکے تو اوپر نہیں بلکہ نیچے آتی ہے، جو اوپر جائے وہ افضل ہے۔ میں ناری ہوں وہ خاکی ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے۔ اصول یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کے سامنے جھکتا ہے، نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے۔ جب اس نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم وإنك عليك لعنتی الی یوم الدین، فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو لعنت کیا گیا ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کی دلیل سنی تو جواب نہیں دیا، اگر وہ چاہتا تو اس کی دلیل کو رد بھی فرما سکتا تھا، لیکن رد نہیں فرمایا بلکہ فوراً سزا سنائی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اگر تمہارے پاس بھی میرے محبوب کا گستاخ آئے، بے ادب آئے تو ان سے بحث مت کرنا، بلکہ کہنا فخرج منہا فإنک رجیم، نبی کے گستاخوں کو باہر نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے نام لے کر مسجد سے باہر نکالا، آپ نے فرمایا اخرج فلان اخرج یا فلان فإنک منافق۔ جب ان کو نکالا گیا تو ان میں سے کچھ دوبارہ مسجد میں آ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر سے کون کسی کو نکال سکتا ہے، ہم نہیں نکلیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کا گھر ہے لیکن اس میں وہی آ سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول اجازت دے، حضور کا بے ادب گستاخ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے انہیں پکڑ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے سجدہ سے انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ شیطان ناری، فرشتے نوری، اعتراض تو فرشتوں کو کرنا چاہیے تھا نہ کہ شیطان کو۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھائی اور شیطان نے بھی دیکھا۔ فرشتوں نے جب دیکھا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آیا، سجدہ کیا، ادب کیا اور مقبول ہو گئے، اور جس نے گستاخی کیا وہ مردود ہو گیا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتوں کو نور نظر آیا، شیطان کو کیوں نظر نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نور کی دو قسمیں ہیں، نور کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ چاند کا نور، ستاروں کا نور، سورج کا نور، یہ خارجی نور ہے، لیکن یہ خارجی نور اسے نظر آئے گا جس کے اندر نور ہو، اور جس کی آنکھ میں نور نہ ہو، جو اندھا ہو، انہیں یہ خارجی نور نظر نہیں آتا۔ اور داخلی نور کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ شیطان وہ نور جو آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جھلک رہا تھا اسے نہ دیکھ سکا،
سجدہ سے انکار ہوا، شیطان نے سجدہ نہ کر کے آدم علیہ السلام کی توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسے عبرت بنا دیا کہ کوئی شخص اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری کے نشہ میں آ کر کسی پیغمبر کی توہین نہ کرے۔ اگر کسی نے ان کی بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ادبی کی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو عالم بنا کر مارا، عابد و زاہد بنا کر مردود کیا، صوفی بنا کر مارا، تاکہ سب علماء، صوفیوں اور پرہیزگاروں کو معلوم ہو جائے کہ اگر تم نمازی ہو تو تم سے بڑھ کر شیطان نمازی تھا، اگر تم متقی ہو تو تم سے بڑھ کر شیطان متقی تھا، اگر تم پرہیزگار ہو تو تم سے بڑھ کر شیطان پرہیزگار تھا، اگر تم عابد ہو تو تم سے بڑھ کر شیطان عابد تھا، اگر تم زاہد ہو تو تم سے بڑھ کر شیطان زاہد تھا، اگر تم عالم ہو تو شیطان تم سے بڑھ کر عالم تھا۔ اور یاد رکھو، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری نمازیں، تمہاری زکاتیں، تمہارے زہد و تقوی، تمہارا علم و عمل اس وقت میری بارگاہ میں مقبول ہوگا جب تمہارے دل میں عظمت انبیاء اور تعظیم انبیاء ہو، وگرنہ بغیر تعظیم انبیاء توحید لعنت خدا بندی کا سبب ہے۔ شیطان نے توحید کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کا منکر ہوا تھا۔ تو حضرات گرامی، تو جو ایک نبی کی تعظیم نہ کرے وہ مردود ہے، اس کی تمام عمر کی عبادتیں، ریاستیں، علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری سب بیکار، بے فائدہ ہے۔ تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، توہین کرتا ہو، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔